بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ اچھا، آج دی گارڈین میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی کیا کہتے ہیں گرما گرم قسم کی خبر جو ہے شائع ہوئی، اور اس خبر میں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تقریباً جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی کی سیاست میں انٹری جو ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ آج کچھ جو ہے کلیریفیکیشنز کی آئی ہے کہ بشریٰ بی بی کی آنے والی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس میں ایکٹیو ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد وی پی این کا استعمال جو ہے ایک تو گورنمنٹ نے اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا کہ وی پی این کو ریگولیٹ کیا جائے، یعنی کہ جو لوگ وی پی این کا یوز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ وی پی این کو یعنی کہ بتائیں گورنمنٹ کو کہ ہم وی پی این کا یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کائنڈ آف چائنا ٹائپ کی کچھ پالیسی ہے، اور آئی ٹی کمپنیز بھی جو ہے وہ خود کو رجسٹر کریں کہ جو وی پی این کا یوز کرتی ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ اور وی پی این پہ جو ہے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا۔ اور آج آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، انہوں نے بھی ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں سیاسی جماعت جو کہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ آرمی چیف کے خلاف ہے، تو تحریک انصاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سوشل میڈیا ونگ جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے کچھ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نصیحتیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ڈیل کے حوالے سے خبر ہے دی گارڈین میں جو ہے وہ شو ہوئی ہے پبلش، اور اس میں کہا گیا ہے جی برطانوی اخبار دی گارڈین نے شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے متعلق جو ہے سے مذاکرات سے جو ہے انکار کر دیا، اور صاف کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے فوج کی قیادت کے ساتھ بات چیت پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد جو ہے وہ سینئر فوجی ذرائع نے دی گارڈین سے رابطہ کیا، اور انہوں نے رابطہ نہیں کیا انہوں نے جریدے سے بات کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات یا معاہدہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور گارڈین میں شائع رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی چند ماہ سے فوج سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے جس میں انہوں نے اپنی رہائی کے لیے فوج سے ڈیل کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قانونی ٹیم کے ذریعے گارڈین سے پوچھے گئے سوال جو ہے وہ سوالات کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جیل جانے کے بعد فوج سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ ادھر عوام کو جو ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اچھا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اب سچا کون ہے؟ دی گارڈین کو جو ہے وہ آپ چیلنج کر لے جائیں یو کے کورٹس کے اندر، کیونکہ خان صاحب کے مطابق جو ہے وہ یو کے کی کورٹس جو ہے سب سے بہترین فیصلے کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ اور یو کے جو اخبارات ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد خان صاحب کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ بات چیت اصولوں اور عوام کے مفاد میں ہوگی، نہ کہ کسی ذاتی فائدے کے لیے جس سے پاکستان کے جمہوری اقدار کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے جیل میں زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ یہ انہوں نے خیر جو کی ہے وہ کوئی تھوڑی پبلک سینٹیمنٹ والی بات کی ہے۔ اپنے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات چلائے جانے کے معاملے کو انہوں نے مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالت میں سویلین پر مقدمہ چلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی دوسری عدالت مجھے مجرم نہیں ٹھہرائے گی۔ میرا عزم توڑنے کے لیے مجھے الگ تھلگ رکھا گیا، 15 دن تک کسی سے بھی رابطے سے منع کیا گیا، سیل میں بجلی نہیں تھی، مجھے 24 گھنٹے تک لاک اپ میں رکھا گیا، اور وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی اپنی جو قید کی جو حکومت کے رہنے کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال چکے ہیں۔ اب اس میں خان صاحب جو آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ سویلین کورٹ جو ہے وہ میرے پہ کوئی جو مقدمہ چلائے گی وہ مجھے مجرم جو ہے نہیں ٹھہرا سکتے، تو سویلین کورٹ تو ابھی کہاں ہے جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ سویلین کورٹ نے جو ہے وہ پرتولے میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جو ہے خان صاحب کو سزا سنانے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ عوامی مفاد میں جو بات ہوگی وہ عوامی مفاد میں ہوگی، اور جمہوری اقدار کو کوئی نقصان جو ہے نہیں پہنچے گا۔ سر اگر ڈیل ہوگی، یعنی کہ خان صاحب کی اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو وہ ڈیل اس نتیجے میں تو بالکل نہیں ہوگی کہ ہاں جی جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں آپ یہ کر لیں عوام کے لیے یا آپ وہ کر لیں عوام کے لیے. وہ پہلے اس ڈیل کا پہلا نقطہ تو یہ ہوگا کہ مینوں باہر کڈو, ٹھیک ہے, مینوں یا تو بنی گالا چھٹ کے آؤ, یعنی کہ سب جیلوں سے قرار دے دیں, یا جو ہے وہ مجھے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ڈیل جو بھی ہوتی ہے وہ اوبیسلی ایک اسٹیپ وائز جو ہے وہ ہوتی ہے. اور نواز شریف صاحب کا بھی ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے لندن گئے تو وہ ڈیل بھی ان کی اسٹیپ وائز تھی, یعنی کہ پہلے اسٹیپ میں کچھ پارٹی رہنماؤں سے متعلق جو ہے وہ معاملات پہ چھوٹ ہوئی, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات چیت جو ہے وہ, اس کے بعد جو ہے وہ ان کی میڈیکل رپورٹیں بننا شروع ہوئیں, اور باقی سارے معاملات وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے اگر کوئی ریلیف ملے گا تو اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا, ڈائریکٹلی ملے گا, اور وہ ریلیف صرف عمران خان صاحب کے لیے ہوگا. وہ اس میں, کیونکہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو اس میں عوام کا جو ہے وہ کوئی اس میں عوام کا کوئی نہیں سوچ کے گئے تھے کہ ہاں میں باہر جا رہا ہوں تو عوام کا کیا بنے گا پیچھے. نواز شریف صاحب بس چلے گئے تھے باہر, اس کے بعد عوام جو ہے کیا کہتے ہیں جائے جہاں مرضی ہے جائے. خیر, اچھا, بشرا بی بی صاحبہ کی جو انٹری ہے سیاست میں, اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بیان اب سامنے آ گیا ہے. فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ نیب کے بیان کے بعد چیئرمین نیب اور تفتیشی افسر جو ہے وہ استعفیٰ دیں. جھوٹے مقدمات میں ٹرائل کیا گیا, ریفرنس کو ریمانڈ باق کرنے کا نہیں مانیں گے, اور جمہوریت خطرے میں ہے لیکن ملک میں جمہوریت موجود ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے لیکن ملک میں تو جمہوریت موجود ہی نہیں, اور پوزیشن کو ساتھ ملانے کے لیے سیاسی کمیٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے لگا دی ہے. فیصل چودھری کا بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری سے متعلق سوال پر کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی اور نہ لیں گی. بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام دوسرے پارٹی رہنماؤں تک پہنچانا تھا. بشرا بی بی کے ذریعے پارٹی رہنماؤں تک پیغام رسانی کی گئی, اور سیاسی قائدین سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں مل رہی. تو جب ایسے کی حالات پیدا کیے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پیغام بھیجے گا, کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام تو بھیجا جائے گا. اور علی محمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اڑ گیا, حالانکہ ہائی کورٹ نے جو کہا جی کہ ہم اسے جو ہے وہ یعنی کہ کرتے ہیں واپس بھیجتے ہیں اور آپ سے دوبارہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے ریمانڈ بیک کا جو ہے وہ اس پہ کہا گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جیسے توشہ خانہ کیس جو اڑا ہے ویسے 190 پاؤنڈ ریفرنس بھی جو ہے وہ اڑے گا. اور احتجاج سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ احتجاج کے لیے اسلامات میں جگہ کا تعین لیڈرشپ کرے گی. اب پتہ نہیں لیڈرشپ ویسے علی محمد خان صاحب کے علاوہ اور کون ہے, ان کو خود نہیں پتہ فی الحال. 24 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں جناب وی پی این کے استعمال کے حوالے سے. ہماری گورنمنٹ کی ایک نئی جو ہے وہ نئی پالیسی جو ہے وہ آئی ہے آج, اور اس پالیسی میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آج سے جو وی پی این ہے اس کا استعمال غیر شرعی ہے. گورنمنٹ نے نہیں کہا, یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ وی پی این کا استعمال جو ہے وہ غیر شرعی ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ برائی اور برائی تک پہنچانے والا تمام جو ہے اقدامات جو ہے ان کا گورنمنٹ جو ہے ان کا انسداد کرے. متنازع, گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپس کو فوری طور پہ بند کیے جائے. انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر وی پی این وغیرہ کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو شرعاً ممنوع ہے. وی پی این کا استعمال اس نیت سے کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے. اب گورنمنٹ خیر اس پہ کیا ایکشن لے رہی ہے؟ گورنمنٹ نے تو اس سے پہلے ہی جو ہے گورنمنٹ نے ایک وہ ڈائریکٹیو ایشو کیا, حالانکہ ہے یہ سیکرٹ لیکن پھر بھی ظاہر لیک کرنے والے لیک کر دیتے ہیں. تو بلاکیج آف انلیگل ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک یعنی وی پی اینس. آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر دا سبجیکٹ that VPNs are increasingly exploited by the terrorists to facilitate violent activities and financial transactions in Pakistan. Of late, an alarming fact has been identified where VPNs are used by terrorist groups to obscure and conceal their communication. VPNs are also being used for directly access pornographic and blasphemous content. It is pointed out that Pakistan is considered as one of the leading countries in terms of visiting porn sites using VPNs. However, these trends warrant prohibition of unauthorized VPN to address the critical threats.
It is therefore requested to block illegal VPNs across the Pakistan so that the legitimate and registered VPN users may not be affected. In addition, registration of VPNs with PTA may be made till 30th of November 2024. This issues with approval of competent authority. یہ PTA کو ایشو کیا گیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے, اور منسٹری آف انٹیریئر کا یہ کہنا ہے کہ وی پی این جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ شاید لوگ ٹویٹر ایکسیس نہ کر لیں, تو اس لیے وی پی این جو ہے اس کا استعمال اب بند کیا جانا چاہیے. اور غیر جو رجسٹرڈ وی پی اینز ہیں اور غیر رجسٹرڈ وی پی این کے یوزرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وی پی این کا استعمال اب ختم ہو گیا ہے, کیونکہ یہ نقطہ.com نے یہ رپورٹ کیا ہے. یہ ایک آن لائن پبلشنگ پلیٹ فارم ہے کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی اے کے ذریعے وی پی این کے وائٹ لسٹنگ سے شروع کر دی ہے, مگر اس کے لیے آپ کا فری لانسر یا آپ کا جو آئی ٹی فرم ہے وہ ہونا لازم ہے. اسٹیٹ بینک ایک اسٹیٹک آئی پی جو ہے اس کے لیے درکار ہوگی, جس کے لیے آپ کو ایک سرور کی خدمات لینی ہوں گی. اسٹیٹک آئی پی یہ ہوتی ہے کہ آپ وی پی این جو ہے وہ صرف ایک ہی سروس سے جو ہے وہ بائی کریں, اور ہر دفعہ انٹرنیٹ ایکسیس کرنے پہ آپ ایک ہی جو آئی پی ایڈریس ہے آپ وہ یوز کریں, جس کے لیے آپ کو ایک سرور کی خدمات لینا ہوں گی. جبکہ فری لانسر اپنی تمام معلومات کے ساتھ کمپنی کی اتھرائزیشن لیٹر بھی فراہم کرے گا, جبکہ آئی ٹی کمپنی اپنی تفصیل کے ساتھ فوکل پرسن کی تفصیلات اور ٹیکس پیئر ہونے کا ثبوت بھی فراہم کریں گے. موبائل انٹرنیٹ پر وی پی این کا استعمال تبھی ممکن رہے گا, یعنی کہ 9 من تیل ہوگا, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہ ان کی طرف سے خیر ان کی طرف سے ہی ایڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو آئی فے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کی جانب سے کل رات وسیم بادامی صاحب کے شو میں جو ہے وہ موجود تھے فون لائن پہ, ان کی جانب سے کامنٹ جو ہے وہ کیا گیا آن پی ٹی آئی کہ جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس حوالے سے وسیم بادامی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں سیاست میں, ان کی احتجاجی سیاست کا آپ حصہ بنیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, جبکہ وہی 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ جو ہے جے یو آئی فے جو ہے وہ رہی ہے. تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جب ہماری جو ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی جو ہے کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے یا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا, ٹویٹر پہ جو ہے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں ابھی سے بتا دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے آپ کو گالیاں دینی ہیں یا نہیں دینی. یعنی کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جو ہے لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ اس حساب سے کیا کہتے ہیں کہ پبلک کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہیں یا نہیں پڑ رہی ہیں, اور پبلک ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ کیسے دیکھے گی. اور جے یو آئی فے پہ بھی جو ہے اس پر تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پہ جو ہے وہ یعنی کہ ہم ایک سیپریٹ سیاسی جماعت ہیں اور ہم پہ جو ہے وہ ہماری اپنی جماعت کی ہی پالیسیاں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں. تحریک انصاف جو مرضی کرتے پھرے, ہم تحریک انصاف سے ایک الگ جماعت ہیں اور ہم اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے. اس کے بعد جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں, ان کی جانب سے آج ایک خطاب کیا گیا, اور اس خطاب میں یہ کہا گیا ہے, یہ کافی لمبا چوڑا خطاب ہے, میں اسے تھوڑا کوئکلی جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے, جس میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے. دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے. یہ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں اور جو کیا کہتے ہیں غلط معلومات کا جو گمراہ کن معلومات ہیں, اس حوالے سے پاکستان میں تو خیر ایک ہی جو کیا کہتے ہیں گروپ مشہور ہے, اور وہ تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر مذہبی فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات, عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے. اس میں ویسے سیاسی بھی میرے خیال میں ایڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن چلیں ان کی مرضی انہوں نے کیا. عالمی سطح پر معیشت, افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے.
دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، جبکہ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز جو ہے وہ شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزو ہے، جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے، اور دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کا جو اماجگاہ ہے وہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ بن چکی ہے، اور پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس پہ سخت اقدامات جو ہے وہ کریں گے۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت بھی ہندواتہ نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا، غزہ اور لبنان کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا، اور ہم کسی بھی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یہ خیر انہوں نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کسی بھی عالمی تنازع میں جو ہے اس کا پارٹ نہیں بنیں گے، یعنی کہ ادھر ٹیم اے اور ٹیم بی، ہم کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ کسی کو جو ہے چیئر اپ کریں گے۔ ہم امن و استحکام کے لیے یعنی کہ پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم یعنی کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان میں تمام ذخائر منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کچھ ویسی دی ہے جیسے جنرل باجوہ جو ہے کسی دور میں جو ہے وہ دیتے تھے، اور کہ جیو اکنامکس کا جو ہے وہ یہ دور ہے، اور ان کا جو فوکس رہا ہے اپنے یعنی کہ ٹینیور کے جو آخری ان کے 3 سال تھے، 4 سال کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہمیں جیو سیکورٹی سے نکل کے اب جیو اکنامکس پہ جو ہے وہ فوکس کرنا پڑے گا، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک فوکس کیا بھی۔ اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے آج ایک خبر آئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کی جو بشرا بی بی کے جو کیا کہتے ہیں، جو بشرا بی بی نے دربار لگانا تھا، دربار ہی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ کیونکہ جی بشرا بی بی نے کچھ پارٹی رہنماؤں کو پیغامات دینے تھے خان صاحب کے، تو انہوں نے جو ہے وہ سب کو پشاور بلایا، تو پشاور سے ملک بھر کی تنظیم کو احکامات جاری کیے گئے تھے، اور بشرا بی بی نے آج شام کو یہ خیریہ ہوا ہے، تو پارٹی رہنماؤں کو پشاور ملاقات کے لیے بلایا ہے، تاہم انہوں نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے قریب رہنے والے پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا، اور پارٹی کے مرکزی قیادت کو بھی بشرا بی بی نے مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آج عدالت جج کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں جو ہے حصہ نہیں لیں گی، لیکن عمران خان کے پیغامات جو ہے وہ آگے پہنچاتی رہیں گی۔ اس کے بعد جناب اب چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ کشمیر ٹور ICC نے جو ہے وہ پہلے خود منظور کیا تھا، اس کے بعد ICC نے جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں سکردو، حمزہ، مظفر آباد جو ہے اس میں چیمپئنز ٹرافی کی نمائش جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے۔ اب وہ کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ پاکستان کا جو گلگت بلتستان اور جو پاکستان کا آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے، یہ انڈین کشمیر کا جو ہے وہ پارٹ ہے، اور ICC نے اس کو کیوں کیا؟ کیونکہ BCCI جو انڈین کی بورڈ آف کرکٹ ہے، اس نے جو ہے وہ بورڈ آف کنٹرول کرکٹ ان انڈیا، اچھا یہ بڑی ویسے کوئی یونیک سی اس کی ٹرمنالوجی ہے، اس نے جو ہے وہ ICC کو یہ کہا کہ جو پاکستان ہے وہ ان متنازع علاقوں میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان جو یہ مطلب ٹور کا روٹ ہے، یعنی کہ پاکستانی چیمپئنز ٹرافی کا جو کپ تھا، جو ٹرافی تھی،
اس کا جو ہے پاکستان بھر میں جو ہے ٹور کروانا تھا، یعنی کہ پاکستان کے ہر جو نمایاں شہر ہے اس میں جو ہے ٹرافی کو لے کے جایا جاتا، جس میں ساتھ جو ہے وہ پی سی بی کے حکام بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ پراپر ایک جیسے فیفا کا ہوتا ہے کہ فیفا کی ٹرافی کو جو ہے وہ دنیا کے تمام جو ممالک ہیں، جو ممبر ممالک ہیں فیفا کے، ان میں جو ہے اس کو اسٹے ایک دن کا جو ہے وہ یعنی کہ اس کا اسٹے ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ ہر ملک میں اس کی جو ہے وہ نمائش جو ہے وہ ہوتی ہے، اور فیفا کی ہائپ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہائپ بنانے کے لیے ٹرافی ٹور جو ہے وہ منعقد کیا جانا تھا، اور یہ ٹور جو ہے وہ 16 سے 24 نومبر تک تھا، یعنی کہ اس میں اسلام آباد، ہنزا، گلگت، مری اور مظفر آباد، اور اس کے بعد پاکستان کے میجر شہر جو ہے لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، اور یعنی کہ یہ جو میجر شہر ہیں یہاں پہ جو ہے وہ اس ٹرافی کو جو ہے وہ کرنا تھا۔ لیکن پاکستان کی جو پی سی بی ہے اس نے کچھ کمرشل پارٹنرز کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ جو تعاون کیا، یعنی کہ ان کے تعاون سے جو ہے اس ٹور کا انعقاد کیا ہوا تھا، لیکن آئی سی سی کی جانب سے اب کہا گیا ہے کہ اس ٹور کو جو ہے وہ اب نہیں کیا جائے گا، اور جو بھارت ظاہر ہے پہلے ہی پاکستان کو کی طرف جو اپنی ٹیم جو ہے وہ بھیجنے سے انکار کر چکا ہے، اور پاکستان نے ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ قبول نہ کرنے کی اب ٹھانی ہوئی ہے۔ تو لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے، اور جناب فی الحال کے لیے اتنے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔